یعنی آبادی کے لحاظ سے بھی انڈیا پاکستان کی آپ آبادی دیکھ لو، چائنا سے زیادہ ہے دونوں ملکوں کی ملا کے. اور بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ اردو سمجھی، بہت علاقوں میں سمجھی جاتی ہے اردو، کتنا بڑا اس کا حجم ہے. لیکن آپ دیکھو اس کے ساتھ کیسا سوتیلا پن ہے، کیسا بالکل ہی آہستہ آہستہ فنا کیا جا رہا ہے اس کو. بہت غلام قوم غلامی ہوتی ہے، جو غلام ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکل سکتی. یورپ میں اتنی سی زبانیں ہیں، اتنی سے لوگ ہیں، لیکن ادھر کی زبان ادھر نہیں، ادھر کی ادھر نہیں. ان کے سائنٹسٹ بھی انہی زبانوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے تو اتنی، ہمارا کراچی ایک پوری دنیا ہے بھائی. کہ پنجاب میں کتنی آبادی، کے پی کے، اور پھر بلوچستان، اور پھر انڈیا، دہلی، دلی، یو پی، یہ سارا اردو سمجھتا ہے. ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. پہلے تو یہ دماغ سے فضول چیز نکالیں کہ ہندی الگ زبان ہے، اردو الگ زبان ہے. یہ سیاست دانوں نے فرق کیا ہے، کیونکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، ہم نے اردو کو پروموٹ کیا تو یہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی. اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہندی چونکہ ہندوؤں کی زبان ہے تو ہم نے ہندی کو پروموٹ نہیں کرنا. یہ دونوں ہی بے وقوف ہیں ایک نمبر کے، سمجھ رہے ہو. حالانکہ ہندی بھی اردو ہے، اردو بھی کیا ہے، ہندی ہے. 2 4 8 10 الفاظ دائیں بائیں لا کے نا، اصل میں زبان کا پتہ چلتا ہے گرامر سے. تو گرامر تو سیم ہے، گرامر کیا ہے، سیم ہے دونوں زبانوں کی. تو گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زبان ہے کہ الگ الگ زبان ہے. گرامر ہے، یہ کیا ہے، ہندی میں بھی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اردو میں بھی یہی ہے، یہ کیا ہے. تو جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کے لیے جو اصل میں زبان جو تھی ہندی، اس میں عربی فارسی تھی، تو انہوں نے عربی فارسی کو نکال کے اس میں جو دوسرے زبان کے الفاظ ڈالنا شروع کر دیے ہیں اس میں. تو میں بہت افسوس ہوا ہے کہ ہندو ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی ان کی میڈیکل ریسرچ بہت اچھی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا، اصل میں بچپن میں خیر مقدم ہی سنا ہوا ہے. تو پھر وہ ہٹا کے نا ہندی کا لفظ، یعنی گویا معذرت کا لہجہ اختیار کیا کہ میرے منہ سے خیر مقدم نکل گیا. یار یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یار. اتنا پیارا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہے، اس کو لگا کے پھر دوسرا لفظ لے کر آ رہے ہو جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ غلام قوم، چونکہ ہندو بھی غلام ہے، ہم بھی غلام رہے ہیں، تو غلاموں پہ یہ غلاموں والی باتیں ہی سوٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اس فضول چیزوں سے کبھی آگے نکل ہی نہیں سکتے کہ اگر خوش آمدید کہہ دیا تو چونکہ خوش آمدید ہے تو اب یہ کیا ہے. تو تم جو انگلش کے الفاظ ڈال رہے ہو وہ کون سا تمہارے الفاظ ہیں. تو اگر یہ انڈیا پاکستان آپس میں محبت سے رہ لیں، تجارت کو فروغ دیں اور زبانوں پہ سمجھوتا کر لیں کہ یار وہ تم اس کو ہندی کہہ دیا کرو، ہم اردو کہہ دیتے ہیں، ہے ایک ہی چیز، تو کتنا اچھا ہو جائے گا، کتنا اچھا ہو جائے گا نا. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں مسقط گیا، سعودیہ گیا، وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اردو بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں ہندی فلموں سے سیکھی ہے. انڈیا کی فلموں دیکھتے تھے تو اردو سیکھ گئی. میں نے کہا انڈیا کی فلمیں دیکھ کے تو آپ کو ہندی آنی چاہیے نا، اردو کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا جو زبان آپ بول رہے ہو وہی فلموں میں وہی آ رہی ہے، تو جو آپ ہندی بولو یا اردو بولو یہی سیکھا ہے جو آپ بول رہے ہو. اس کا مطلب ان کی فلموں میں بھی اردو ہی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. جس کو وہ ہندی بولتے ہیں اور ہماری فلموں میں ہندی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں. تو ڈرامے بازی چھوڑ دینی چاہیے. یہ مسئلے مودی کے اور ہمارے سیاست دانوں کے ہیں. تو سیاست دانوں کی بھینٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ. آپ کبھی انڈیا پاکستان کی دشمنی کی باتیں نہ کیا کرو، اس سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے، میں نے بھی کہیں بیان کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کو لڑائی چھوڑ کے نا، لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. یہ کام کرنا چاہیے. دونوں ملک، دونوں کو دوستی سے دونوں کا فائدہ ہے. اتنی ترقی کر جائیں گے نا دونوں، اگر دونوں میں صلح ہو جائے. کہ آپ کی سوچ ہے، بین الاقوامی طاقتیں نہیں صلح ہونے دیتی. پیچھے انڈیا کے اسرائیل کھڑا ہے، وہ کبھی بھی نہیں پاکستان سے دوستی لگانے دے گا. پھر یہاں کی اپنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر دونوں ملک دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں، تجارت کو فروغ دیں، بولے میں تمہاری زبان ہندی ہے تو وہ بھی اردو ہی ہے. انڈیا میں اس کو ہندی کہا جاتا ہے اور یہاں کیا کہا جاتا ہے، اردو کہا جاتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے یار، سمجھوتا کر لو. تم اردو کہہ دو، ہندی کہہ دو، لیکن دونوں مل کے زبان کو فروغ دیں گے تو ہماری بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے. تو اگر یہ سمجھوتا کر لیں کتنا اچھا ہو جائے گا نا. کہ نہیں ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے تو جب تک مسلمانوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوں گی مودی کو ووٹ نہیں ملے. تو کیونکہ پتہ ہے قوم بے وقوف ہے، لڑوانے والی باتوں پہ ووٹ دے گی، وہ محبت کی باتوں پہ قوم ووٹ دیتی نہیں ہے. حالانکہ نقصان ہندوؤں کا بھی ہو رہا ہے. تجارت نہ ہونے سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ڈیفنس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا، ہر دوسرے دن نئے نئے میزائل بنا کے ایک دوسرے پہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں، اکانومی دونوں کی تباہ ہو رہی ہے. اب کہیں میں نے یہ بیان کیا، نیچے کسی نے کمنٹس کیے، کسی ہندو نے، کہ پھر تمہیں الگ ملک بنانے کی دو قومی نظریے کی ضرورت کیا تھی. وہی شرارت والی بات نا بھائی. دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں ایک اسٹیٹ اسلامی چاہیے.
تو جس کو اسلامک اسٹیٹ چاہیے وہ ادھر آ جائے, جس کو اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہیے, سیکولر اسٹیٹ چاہیے, وہ وہاں رہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو ایک سیکولر اسٹیٹ ہو, دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ یہاں اسلام نافذ ہو وہاں سیکولرزم ہو, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ اس کا آپس کی لڑائی سے کیا تعلق ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ بنا نہیں بنا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ آپس میں بہت سارے, تجارت میں تو دونوں کے مشترکہ مفاد ہیں نا. ابے آپ کی دکان پہ کوئی ہندو آتا ہے چیز خریدنے کے لیے تو آپ تو بیچو گے یار اس کو, اور ہندو کی دکان پہ مسلمان آتا ہے وہ بیچے گا, بولے گا بھائی تجارت تو سب سے کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں دونوں میں کامن ہیں, تو اس کامن چیزوں پہ اکٹھے ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں اور بہت ہی مشکل ہے. سیاستدان کبھی بھی, وہ ان کو پتا ہے منجن جو بکے گا نا, ووٹ کا منجن, وہ لڑوا کے بکتا ہے, وہ دوستیاں کرا کے نہیں بکتا. تو لڑوانے سے بکے گا تو وہ اس لیے ایسے ہی چلنے دو. لیکن یہ زبان ہے کہ اس کی حفاظت کرو بھائی, اردو کی. انگلش ضرور سیکھو, بین الاقوامی زبان ہے, عربی تو اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے, وہ تو لازمی سیکھنی چاہیے ہمیں, لیکن اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو. اردو بھی کوئی معمولی زبان نہیں ہے. بہت دنیا میں عربی کتنے, دبئی میں کتنے لوگ اردو جانتے ہیں, کیونکہ ہر دوسرا بندہ اردو اسپیکنگ ہے اتنی. اور کمال کی بات ہے سعودی عرب میں سائن بورڈ فارسی میں ملیں گے, اردو میں ختم ہو رہے ہیں. حالانکہ فارسی تو اتنی سی ہے یار, اردو کے مقابلہ کر سکتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے اردو کو پروموٹ کرنے کی اتنی سی بھی کوشش نہیں کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ سے کہہ دیتے آپ نے جگہ جگہ یہاں سائن بورڈ انگلش میں لگائے, فارسی میں ہے, تو یار اردو کو بھی تو کرو. اردو میں پرانے ہیں, اب نئے نہیں آ رہے زیادہ, کیونکہ حج عمرہ تو سب سے زیادہ اردو اسپیکنگ کرتے ہیں, چاہے انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں. جو قوم سب سے زیادہ حج عمرے کر رہی ہے ان کی زبانوں میں سائن بورڈ نہیں ملیں گے آپ کو, تھوڑی چھوٹی زبانوں کے سائن بورڈ مل جائیں گے. تو ہمارے حکمرانوں نے کیا ہی نہیں ہے, آواز ہی نہیں اٹھائی ہے کہ اپنی قوم کے لیے, اپنی زبان کے لیے کچھ کریں. یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو اردو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. چائنیز کا جو صدر ہے چائنا کا, وہ چنگ پونگ کر رہا ہوگا بیٹھ کے, بے ہوش ہو جائے پورا مجمع. جاپنی آ کے چانگ شنگ شانگ کر رہا ہوگا. ہمارے والے کو پتہ نہیں کہ موت آتی ہے یار اردو بولتے ہوئے. بھائی تو بھی اردو بول لے, ٹرانسلیشن کر دے گا, لیکن وہ پھر انگلش میں ٹوٹی پھوٹی بولے گا, لیکن بولے گا کیا؟ دیکھو حضرت مفتی تقی صاحب کو بہترین انگلش آتی ہے, بہترین انگلش. بیان کس میں کرتے ہیں؟ اردو میں. نارمل بات کس میں کرتے ہیں؟ اردو میں. ہمارے ایک دوست ہیں, میں نے ان سے کہا یار میں نے گھر میں مرغی پکی, آ جاؤ. انہوں نے کہا یار مرغی نہیں, مجھ سے اب چکن بولا کرو. میں نے کہا جو نئی انگلش سیکھتا ہے نا وہ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے. نئی انگلش آئی ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا ہم تو دیسی لوگ ہیں بھائی, مرغی کھاتے ہیں, چکن آپ کھا لینا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ مجھے بھی پتا ہے چکن, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مرغی کو چکن کہہ دیا یا مرغی کہہ دی. لیکن اگر کوئی مرغی کسی کے منہ سے نکل گیا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ چکن بولو مرغی نہ بولو, یہ غلامانہ سوچ کی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا جو چکن کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. بعض لوگوں کی زبان پہ چکن آسان لگتا ہے, ان کو مرغی کھانا مشکل لگتا ہے, چکن کھانا آسان لگتا ہے, تو چکن بول دو. لیکن اگر کوئی مرغی بول رہا ہے تو یار اس کا یہ کہنا کہ یار یہ برا لفظ ہے, تو یہ میں نے کہا آپ کو نہیں سیکھتا ہے نا, تو انسان پھر ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو غلامانہ سوچ ہے اتنی زیادہ ہے, تو یہ کیا قوم ترقی کرے گی جس سے اتنی بڑی زبان سے حفاظت نہیں ہو پا رہی, اس کی محبت نہیں ہو پا رہی, اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہو پا رہی ہے. تو آدھی زندگی انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہیں, اس کے بعد پڑھے گا کیا وہ بیٹھ کے. فلسطین کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہم اس پہ بہت دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں میرے بھائی, دعا کریں بس, اور جو جا سکتا ہے جائے. عرض کرتا ہوں میاں بیوی دونوں گھر کا حصہ ہوتے, اگر میاں کاروبار کرتا ہو, بچوں کو پالتا ہو, گھر کے اخراجات کرتا ہو, بچوں کی تعلیم, اور بیوی نوکری کرتی ہو, اپنے پیسے جمع کرتی ہو, بیوی کی حیثیت بن جائے, اور جب میاں بوڑھا ہو جائے تو پھر بچوں کو کہہ رہی ہو کہ تمہارے باپ کچھ بھی نہیں کیا, بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں, کیا بیوی کا مال کا برابر کا حصہ سودا, کیا لکھا بھائی, کیا بیوی کا انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا, میاں کا. دیکھو یہ آج کل میاں کی, بہت سارے میاں کی رپورٹیں ہیں کہ بڑھاپے میں بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں آدمی کے گھر میں. آپ ابھی جوان ہو, ہٹے کٹے ہو, کھلا رہے ہو, پلا رہے ہو, تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر جب آپ ہو جاؤ گے بڈھے, اور جب آپ ہو جاؤ گے ریٹائر, تو پھر آپ کی حیثیت گھر میں یہ ہوگی کہ کھانسنے کے علاوہ اس بڈھے کا کوئی کام نہیں ہے. پوچھتا ہے کہاں آ رہے ہو, کہاں سے جا رہے ہو. تو جو شکر گزار عورت ہوتی ہے, شکر گزار اولاد ہوتی ہے, وہ کہتی ہے اس نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا, گیس بجلی کا بل دیا, ہمارا خیال کیا, اب ہم اس کی کڑوی کسیلی برداشت کریں گے. جو عزت دار عورتیں ہوتی ہیں, اور ہیں الحمدللہ بہت سی عزت دار بھی ہیں, خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں, جب بیٹے اور باپ کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ باپ کا ساتھ دیتی ہیں, یعنی اپنے شوہر کا.
وہ کہتی ہیں بھائی میرے لیے یہ بڈھا پہلے ہے, یہ میری زندگی میں پہلے آیا ہے, مجھے شیلٹر اس نے دیا ہے, میں نے تمہیں جو عزت کے ساتھ پالا تو کس کے شیلٹر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, لہذا بیٹا میں اس کا ساتھ دوں گی, میں تمہارا ساتھ بولو نہیں. یہ غیرت مند عورتیں ہوتی ہیں کہ بھائی میں یہ میرے لیے پہلے ہے, اولاد بعد میں ہے. یہ کیا کہلاتی ہیں, غیرت مند عورتیں. اور جو غیرت لیس خواتین ہوتی ہیں, اس کو جب نچوڑ لیا ساری زندگی, اب وہ کسی کام کا نہیں ہے, تو بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو اولاد شوہر کو ستاتی ہیں. وہ ہر وقت شوہر بیٹوں کے سامنے شوہر کی برائی کہ تمہارے باپ نے تو یہ نہیں کیا, تمہارے باپ نے تو یوں نہیں کیا, تمہارے باپ نے تو, میں نے تو سسکیاں لے لے کے زندگی گزاری ہے, ایسی روتی ہیں ہائے میں نے تو یہ. تو بھائی جب آپ کو ضرور آپ طلاق لے لیتی نا اس وقت اس سے, بھائی میں طلاق لے کے کیا کرتی, میں ظالم آدمی سے چھٹکارا, میں کہاں جاتی, تو یہ اس کا ہیڈیک تھوڑی ہے, یہ تو آپ کا ہیڈیک ہے نا, آپ چلی جاتی طلاق لے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں طلاق لے کے جاتی تو بہت ہی بدحال ہو جاتی, اس نے مجھے اس بدحالی سے بچا لیا. تو یہ بڑا احسان ہے, یہ کم احسان ہے کیا؟ ٹھیک ہے اس میں کچھ عیب ہیں, لیکن اس کا ہونا آپ کے لیے زیادہ مفید تھا, اسی کو تو احسان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی خواتین یہ کہتی ہیں ہم نے تو بڑھاپے میں مشکل, ہم نے تو ساری زندگی اس عذاب میں گزار دیا اس بندے کے ساتھ. تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں کیوں گزار دیا آپ نے, اس وقت طلاق لیتی, مفتی صاحب طلاق لے کے کہاں جاتی میں, اس کا مطلب شیلٹر کس نے دیا ہے آپ کو, اس کی ضرورت تھی نا آپ کو. تو ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں, لیکن اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر تھا, آپ کو ضرورت تھی اس کی, تو اس وقت نچوڑ لیا اس کو کہ جی میں طلاق لے کے کہاں جاؤں گی, کم وقت نے منحوس نے گھر تو دیا ہوا ہے نا, کم از کم منحوس گیس بھی لے گا, بل تو دے رہا ہے, کم از کم بچوں کا باپ تو ہے نا. لیکن یہ مصیبت, اس سے فائدے تو ہو رہے ہیں نا, اس کا مطلب اس کی خیریں اس کی خامیوں سے زیادہ تھیں, آپ کے لیے اس کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ ضروری تھا. تو اس کا مطلب اس کی نیکیاں پر اس کی برائیوں کا پلڑا کیا ہے, حاوی ہے. اب جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو آپ چھوڑ رہی ہو اس کو, یار اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے, خدا کی قسم یہ غیرت نہیں ہے. اور یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ گوروں میں ایسا ہوتا ہے تو اب یہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. یو کے سے میرے پاس 2-4 بوڑھے آئے بیچارے, کہتے ہیں صاحب ہم لوگ کی تو زندگی, ہم نے بچوں کو کھلایا پلایا, عورت نے بھی ہمیں نچوڑا, ہم بڈھے ہو گئے تو ہمیں تو کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا رہو, مزے ہیں, پھر رہو اور تھوڑا اور ٹائم گزار لو. مجھے پتا ہے سب ایسے نہیں ہوتے, اور سب عورتیں بھی ایسی نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ بڑھاپے میں پتہ چلے گا تمہیں شوہر سے کتنی محبت ہو. جب بیٹے مسئلہ کریں بولیں بھائی باپ کے سامنے بیٹا اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے یار ایسی عورت کا سن کے. جب اس کو ضرورت نہیں ہے نا, اب شوہر کی, بڈھا ہو گیا نا, تو اب وہ کرے گی, تو اب بولو بھائی میرا شوہر پہلے ہے, بیٹا میں شوہر کی مرضی کے خلاف تمہیں نہیں جانے دوں گی, میں شوہر کا ساتھ دوں گی. مرد کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا. یہیں ایک اور مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اور میں بار بار بتا رہا ہوں, خواتین ایک تو الٹے سیدھے کمنٹس بہت کرتی ہیں, میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی, ساری عورتیں, ہماری مائیں بھی تھیں یار, ہم نے بھی اپنے ماؤں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور بہت سو کی مائیں نہیں کر رہی ہوتی, میں تو جو کرتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن بعض ہوتی بھی ہیں, تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. بہت سی الحمدللہ بڑھاپے میں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں, اور بعض شوہر واقعی ظالم بھی ہوتے ہیں, انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی ذمہ داری ان کو. تو خواتین کو ہم اسی وقت کہتے ہیں بھائی ان سے علیحدگی لو, آپ کیوں ان کے ساتھ ٹائم, اپنا زندگی کیوں برباد کر رہی ہو. تو ایک اور مسئلہ بہت اچھی طرح, بس یہ مسئلہ بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں. یہ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ شوہر ساری زندگی کماتا ہے, بیگم ہاؤس وائف ہوتی ہے, مرد سربراہ بن کے کھلاتا رہتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. جو شریف مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو الحمدللہ جو ہمارے یہاں ایک سوسائٹی میں ایک کلچر ہے, جو اسلام کا حکم بھی ہے کہ بھئی کھلائے گا کون, مرد. باہر جا کے 2-2 سال آمدنی بھیج کے کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ کہ کچھ دنوں میں بیٹے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں, اور مرد ہو جاتا ہے ریٹائر. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے یہ کس دل میں اتر جائے آپ لوگوں کے. مرد کیا ہو جاتا ہے, ریٹائر. اب اس کے ہاتھ میں پیسہ بالکل ختم. اب بیٹے کیا کرتے ہیں, کمائی ماں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کس کو دینا شروع کر دیتے ہیں, ماں کو. شوہر محتاج ہو جاتا ہے. شوہر کیا ہو جاتا ہے, محتاج. بیٹے کچھ خرچہ اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو گھر کا چلانے کا خرچہ ہے وہ کس کو دیتے ہیں, ابا کو پاکٹ منی تو دے دیں گے, لیکن پورے گھر کا خرچہ کس کو دیتے ہیں, ماں کو. اس سے خوب سمجھ لو, یہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اس سے باپ کا جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے ڈپریشن سے. وہ اس کو اندر اندر سے یہ چیز گھن کی طرح کھاتی ہے کہ یار آج تک تو میرا ہاتھ اوپر رہا تھا, اب میں خرچے پانی کے لیے محتاج ہو گیا اس گھر میں. کس کا, بیوی کا. تو اس لیے
جب بیٹا کمانے کے قابل ہو جائے نا اور ابا ریٹائر ہو جائیں اور بیٹا باہر چلا گیا تو گھر کا سارا خرچہ باپ کے ہاتھ میں بھیجے وہ, کہ جیسے آپ پہلے پورا گھر چلا رہے تھے اب بھی کون چلائے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ابا آپ چلائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ سارا خرچہ باپ کے پاس بھیجے, ورنہ وہ جیتے جی مر جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے یعنی اب مجھ پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے کیا؟ تو ایسے موقع پہ بعض خواتین سارا پیسہ قبضہ کر لیتی ہیں, بھائی خرچہ میرے ہاتھ میں بھیجو, تو بیٹا پھر ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو ہوتا باپ بعض دفعہ لڑتا نہیں, اندر ہی اندر گھل گھل کے ختم ہو جاتا ہے وہ, کیونکہ مرد کے لیے جس نے کھلایا ہو نا, جو بیوی کی آمدن کھا رہا ہو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو تو نہ بھیجیں آپ. جو جن کی بیگم جاب کر کے گھر چلا رہی ہو اس میں تو پھر بچوں کو چاہیے کہ جب ابا ریٹائر ہو جائیں تو وہ اماں ہی کو خرچہ بھیجا کریں. آج تک اماں نے اٹھایا تو اب بھی کون اٹھائے گا؟ اماں. میں ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو بیوی کی آمدن نہیں کھاتے, ساری زندگی وہ کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں. اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں پھر ان چیزوں سے کہ اب مجھ پہ اعتماد نہیں, اب میں کیا کھا جاؤں گا سارا. لوگ کہتے ہیں ابا گھر میں خرچ نہیں کرتے. یار ابا نے اب تک تو ابا نہیں خرچ کیا ہے نا, تو کیوں نہیں خرچ کرتے یار؟ وہ تو سارا خرچہ کس کے ہاتھ میں بھیجا کرو؟ ابا کے. اماں کو نظر انداز مت کرو, اماں کو الگ سے پاکٹ منی دے دو. لیکن جو نان نفقہ, آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی, یہ جو پورا گھر چل رہا ہے نا, اس کے لیے اگر بھیجنا ہے تو اب بھی, پہلے بھی گھر کے سربراہ ابا تھے, اب بھی کون ہے؟ اب بھی ابا ہی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابا ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ اماں کو نظر انداز کرو, کچھ پاکٹ منی اماں کے لیے الگ سے باندھ دو, دیتے رہا کرو. نان نفقہ بھی ابا ہی اٹھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پاکٹ منی اماں کو الگ سے باندھ دو. اماں بیمار ہوتی ہیں ان کا علاج کراؤ. اماں غصہ کرتی ہیں بعض اماں ہیں, مجھے دو, ادھر کیوں دے رہا ہے تو بولو بھائی اماں گھر کا سربراہ پہلے بھی ابا تھے, تو اب بھی کون ہوگا؟ ابا ہی ہوں گے. یہ بہت آرے چلتے ہیں مرد کے دل پہ, جو غیرت مند مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی. یہ جن کے ساتھ گزرتی ہے وہ ان کی دل کی پکار ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے, اور ہماری سوسائٹی میں وہ دکھڑا سنائے گا نا تو اگلا کہے گا تو کیا ہے, تجھے کھانے سے مطلب ہے نا, بیوی کو بھیج دیا تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے, تجھے پیسوں کی محبت ہے کیا تیرے دل میں؟ وہ بجائے اس کو کہ وہ اور الٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹوں کو چاہیے جب کما کے بھیجیں تو اماں کو الگ سے پاکٹ منی ضرور دیں, جیب خرچی دیں, ان کا خیال کریں, لیکن جو بیسک گھر کا نان نفقہ ہے وہ خرچہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ ابا کے ہاتھ میں. ہاں ابا اگر اپنی ذمہ داری پہلے پوری نہیں کرتے رہے, بعض ابا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترسا کے بیوی کو رکھا ہوتا ہے, بچوں کو رکھا ہوتا ہے, سٹے میں چرس میں اور آوارہ گردی میں اڑا رہے ہیں, وہ پھر ایک الگ بات ہے. ان میں پھر ابا کو نہ دو, ان میں اماں ذمہ دار ہے تو بھائی اماں کو دے دو, کیونکہ ابا کو بھیج دیا تو یہ پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ ایک آدمی ابا کو دے رہا تھا پیسے, ابا بجائے گھر چلانے کے, ابا غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا تھے, چرس پی رہے تھے, لڑکیوں میں انوالو, بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے غلط, وہ گھر میں پھر فاقے پڑ رہے ہیں, سارا پیسہ ادھر ادھر برباد ہو رہا ہے. تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں یار اماں سمجھدار ہیں, کس کو بھیج دو بھائی پیسے, اماں کو بھیج دو, ابا کو اتنے دو کہ بس گزارا کریں, ایسا نہ ہو کہ پھر سٹے لگانا شروع کرتے ہیں, زیادہ پیسہ آئے گا تو عیاشی میں لگ جاتے ہیں. تو جو غلط قسم کے ابا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو نارمل ابا ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری جنہوں نے پوری کی ہے, تو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹا جب کما کے بھیج رہا ہے تو ساری ارننگ کہاں بھیجے گا؟ وہ باپ ہی کے ہاتھ میں بھیجے گا. اور اماں کو محبت سے سمجھا دے کہ اماں ساری زندگی ابا نے کھلایا ہے نا, تو اب بھی ابا ہی کھلائیں گے, کیا جا رہا ہے اس میں, آپ نے ساری زندگی ابا سے لی ہے تو اب بھی لے لیں. اماں کہتی مجھے تو تمہارے ابا سے مانگتے ہوئے موت آتی ہے, یہ تو دیتے نہیں ہے, تو بھائی اب تک بھی تو دے ہی رہے تھے نا. تو عورت بھی اس پہ فخر کرتی ہے. دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, جو ان کے نائب تھے نا, میرے جو ابھی جو شیخ ہیں, ان کا بہت سارا ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی طرف سے اتنا پیسہ کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں, آپ کی طرف سے پیسہ میرا ہی ہوگا لیکن آپ کو دے کے میں لگواؤں گا, تاکہ جو ارننگ آئے آپ جو ہے نا خود آپ کا پروفٹ شروع ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اب تک آپ نے ہمیں کھلایا ہے, آپ کی کفالت میں ہوں, تو میں چاہتا ہوں جو میری طرف سے آپ پیسہ لگا رہے ہیں نا وہ اپنی طرف سے ہی لگا لیں. چاہتا ہوں بھائی جب تک اب اتنا عرصہ آپ نے کھلایا ہے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی کھلاتے رہیں. یہ خاندانی ہونے کی, بولو اس سے بڑے کا دل اتنا چوڑا ہو جاتا ہے, اتنا چوڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جو نہیں دیا نا وہ بھی لے لے بھائی تم اس سے, سمجھتے ہو؟ تو اپنے بڑوں کے, تو عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے آگے اکڑ نہ دکھائے. وہ کہے بھائی ساری زندگی آپ کے ہاتھ سے ہم نے کھایا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ اب بھی بیٹا آمدن ابا کو بھیج دیا کرو, ابا ہی سے لوں گی میں, سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس سے ابا کا دل کیا ہو جائے گا, ابے بول لو نا, ابھی تم بڈھے ہوئے نہیں ہو, تم پہ گزری نہیں ہے, جب ہوگے تو میری یہ باتیں کلپ سن کے خون کے آنسو رو گے کہ ہائے ہمارے حالات مفتی صاحب کو پہلے سے کہاں سے پتہ چل گئے. تو جب عورت کہتی ہے نا بھائی تمہارے بیٹا تمہارے ابا نے ہمیشہ کھلایا پلایا, تمہیں پڑھایا بھی ان کی آمدن سے, ٹھیک ہے عورت کا بھی کردار ہے, صبح ناشتے کے لیے تو اماں اٹھاتی ہے, اماں کو میں نظر انداز کرنے کا نہیں کہہ رہا, اماں تو اماں ہے یار, اللہ نے اس کے 3 گنا حق بتایا ہے زیادہ.
میں تو پیسوں کے لین دین کی بات کر رہا ہوں. ماں کے حق کی وجہ سے باپ کو نظر انداز کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا. نہ باپ کی وجہ سے ماں کو نظر انداز کرو, نہ ماں کی وجہ سے باپ کو. تو اگر خرچہ باپ کو نہیں بھیجو گے وہ تو جیتے جی مر جائے گا, ماں کو نہیں بھیجو گے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, ساری زندگی وہ تو ہاؤس وائف رہی ہے نا, کھلانے والا تو آدمی ہے. تو یہ مردوں کا حق ہے گھر کی سربراہی کرنا اور پیسہ خرچ کرنا. یہ کس کو اللہ نے رائٹ دیا ہے؟ یہ مرد یہ نہیں کرے گا تو وہ غیرت مند تو مر جاتا ہے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے, بیٹا کماتا ہے کہتے ہیں ہم نہیں چاہیے بھائی, ہم باپ ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ بیٹا شاید احسان سمجھ رہا ہے پیسہ دینے پہ, تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں. ان کو ذرا سا دل میں وہم بھی آ جائے نا کہ بیٹا احسان سمجھ کے دے رہا ہے, کہتے تو ہمارا باپ تھوڑی ہے, تو ہماری کیا ہے اولاد ہے, جا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی گاڑی لے لی, حضرت نے اس سے بھی بڑی لی. کسی نے کہا اتنی بڑی, انہوں نے کہا تاکہ پتہ چلے باپ میں ہوں. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ لوگ ان کی گاڑی دیکھ کے ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ غیرت مندوں کی بات میں کر رہا ہوں. جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس سے نہیں یہ ہوتا کہ گھر کا سودا خرچہ سارا پہلے میں اٹھا رہا تھا, اب وہ میری بیگم اٹھانا شروع کر دے اور بچے اس کے ہاتھ میں بھیجیں. اس کو پھر بچوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیوی سے بھی نفرت پیدا ہونا. بولتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی میں سنتا کوئی نہیں, الٹا اسی کو گالیاں پڑیں گی, لیکن اس کی یہ غیرت کسی قیمت پہ برداشت نہیں ہے. تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ کہہ لے بیٹا اب تک سارا خرچہ باپ نے اٹھایا تو بیٹا انہی کے پاس بھیج دیا کرو. لیکن یہ جب ماں کو شوہر پہ اعتماد ہو اور شوہر کو بیوی پہ اور بچوں پہ, جہاں اعتماد ہی نہیں ہے, سب چوری لوٹ کھسوٹ میں ہی لگے رہے, پھر وہاں جیسے چلتا ہے چلنے دو. یہ خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, گھٹیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا. گھٹیا سے میری مراد وہ مرد جس نے بیوی پہ خرچی نہ کیا ہو, بچا بچا کے ہی رکھتا ہو, پان گٹکوں میں اڑاتا ہو, وہ بھی گھٹیا ہے. اور عورت بھی کو بھی بس پیسہ چاہیے, شوہر کو نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, تو وہ تو چاہے گی یار یہ مرے لیکن اب پیسہ میرے پاس آئے, تو وہ بھی گھٹیا ہے. اور جو بچہ ہے وہ کہہ رہے کہ یار ابا نے ہمیں پیدا کر کے پال پوس کے بس گزار لینا اپنی زندگی, کبھی پان گٹکے کے پیسے دے دیں گے, خرچہ بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, کماؤ کھاؤ, تو بھی گھٹیا ہے. تو وہ جو جس کے ہاتھ میں جو لگے وہ کھا لیں, ٹھیک ہے نا. خاندانی لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو میں نے بتایا کہ مرد کماتا ہے, بچے بیگم کھاتی ہے, بیوی اپنی الگ ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں, بچے جوان ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے ماں کے یہ حقوق ہیں, ماں کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی, خرچ کرنا ہے اس کے اوپر, ماں کو ضرورت ہے کچھ گفٹ دینا ہے کسی کو, فلانا کچھ کرنا ہے تو اماں کو پیسے بھیج دیے. نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ ابا کی ہے. تو بیسک خرچہ کس کی جیب میں جائے گا؟ ابا کی. ہاں ابا 2 نمبر ہیں تو ایک الگ بات ہے, ایسا ان کے میں پروموٹ نہیں کرتا. سمجھ میں آگے بات؟ یہ مودی سے میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں لیکن ابو منع کر رہے ہیں. کیوں منع کر رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ بہت ہی بچے ہیں پھر منع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں جماعت میں, ابا کو پیار محبت سے سمجھا دیں. مفتی صاحب میرے ساتھ, یار آج کل رائٹنگ اتنی گندی ہو گئی ہے, سمجھ میں 2 ڈکیتیں ہو چکی ہیں, تو کیا میرا ڈکیت لوگوں سے لڑنا ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک ہے, ہم تو سمجھا کے تھک گئے. اب تو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں ڈاکوؤں کو مارنے کی. ڈاکو کو مارنے جو مارتا ہے اتنا زبردست کام کرتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. اب تو لوگوں نے بہت عقل مند ہو گئے الحمدللہ. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے, میڈیکل اسٹور میں ایک ڈاکو گھسا, بندے کو لوٹ رہا ہے, بندے نے دے دیا. ان کا پہلے سے پلان تھا بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں, اب تو یہ کیمرے کیوں نہیں لگاتے آپ؟ سب لوگ کیمرے لگائیں, گلیوں میں محلوں میں اپنے خرچے پہ لگاؤ نا کیمرے, دکانوں میں لگاؤ. تو اندر بھی کیمرہ تھا, اندر بندہ کو پہلے سے بٹھایا ہوتا پسٹل دے کے کہ یار اندر کیمرے میں دیکھنا, کیونکہ کراچی میں لوٹ مار ہے, کوئی ڈاکو آئے تو جو بھی کرنا وہ کر لینا. اس کو پہلے سمجھا دیا جلد بازی نہ کرنا ورنہ وہ پہلے ڈاکو آپ کو مارے گا. تو ایسا ہی ہوا, لوٹ مار کے وہ جانے لگے, پیچھے سے بندے نے پیل دیا ڈاکو الحمدللہ. تو وہ بڑے آرام سے ڈاکوؤں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اسلحہ والا لائسنس بنائیں, گلی محلے میں کیا کریں, ہر دکاندار کے پاس ایک پسٹل ہونی چاہیے, لائسنس ہو اس کا باقاعدہ. تو ایک ڈاکو لوٹ رہا ہے تو لوٹنے دیں, جانے لگے تو 2-3 جگہوں سے فائر ہوگا, کہاں جا سکتا ہے بھائی وہ؟ کیا خیال ہے؟ اور پولیس والے بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. جب ڈاکو ماریں گے نا پولیس کو فون کریں گے, پولیس کہے گی میرے کھاتے میں ڈال دو, ہم نے مارا ہے, تو آپ ڈال دیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو کیا نشان حیدر لینا ہے آپ نے؟ اب بولو بھائی آپ نے مارا ہے سر, تو پولیس والے بھی خوش ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے, ڈاکو کے مرنے پر پولیس کو خوشی ہو رہی ہے. تو لیکن ڈاکو ہو, ایسا نہ ہو کوئی جھگڑا ہو رہا ہو, کوئی خبر اڑا دیتے ہیں بعض دفعہ لوگ کہ یہ ڈاکو ہے, جھوٹی خبر ہوتی ہے. کسی کو بھی کراچی میں مارنا ہو نا, پکڑ کے بندہ بولے یہ ڈاکو ہے, لوگ سمجھ لیتے ہیں, اور بندے بے گناہ لوگ بھی اس میں مرتے ہیں. تو پہلے 100% یقین ہو تو پھر نہیں جانے دو ڈاکو کو میرے بھائی. این جب وہ ڈکیتی ہو رہی ہو نا تو اس وقت وہ بندوق نکال کے سیلف ڈیفenس میں آپ کے لیے مارنا لیگل ہے. اس کے بعد پھر لیگل نہیں ہے کہ بعد میں آپ کو اگلے دن ڈاکو ملا تو آپ نے کہا تو آیا تھا ٹھا اڑا دیا, پھر آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا. اینڈ ڈکیتی کے دوران تو یہ لیگل ہے, اس کے بعد پھر یہ لیگل نہیں ہے. شرعاً تو جائز ہے, کسی بھی وقت مار دو اس کو, ٹھیک ہے نا, لیکن غیر قانونی ہے, آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا پھر, اور میرے خلاف بھی ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ ڈاکو مار دو. لڑکے کا نام عبدالصمد, لڑکی کی والدہ کا نام ارم, لڑکی کا نام عالیہ, لڑکی کی والدہ کا نام آمنہ. استخارہ نکالنا ہے.
بھائی فضول چیز ہے یہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں، یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو سنت میں ہے، کچھ بھی نہیں نکلے گا. اماں کا پوری رپورٹیں لوگ اپنی جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نام ہے، یہ ماموں کا نام ہے، چاچے کا نام ہے. تو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. استخارہ ہے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو استخارے والی کہ اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو میرے ذہن کو ہٹا دے یہاں سے، مقدر ہی نہ کر، بس کافی ہے. نہ خواب آئے گا نہ کچھ بھی ہوگا. تو دعا ہے، اس پر گوگل پہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے، مفتی طارق مسعود استخارہ لکھ کے سرچ کریں، پورا بیان آ جائے گا، وہ سنیں. اچھا بھائی، میرا نام حسین احمد ہے، میں صرف آپ سے ملنے کے لیے ضلع سرگودا کے شہر ہماری سے یار بغیر بتائے نہیں آیا کرو. دیکھو میں تھکاوٹ سے کیا حال ہو گیا ہے، اور مجھے رات کو لیٹ نائٹ سونے کا موقع ملے گا. اب میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، ابھی میں کھانا کھاؤں، عصر کتنی جلدی ہے، تھوڑی دیر مجھے آرام کا بھی موقع چاہیے. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. کہاں ہیں سرگودا والے؟ اسلام آباد سے کسی نے ٹائم لیا تھا مسافہ کرنے میں سے. اسلام آباد سے ایک عقل مند آدمی ہے، عقل مند اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ آ جاتے ہیں اسلام آباد سے، لاہور سے، اور پھر کہتے ہیں ملاقات کرنی ہے، پھر میں ٹائم نہیں دے پاتا. بھائی وہ کہتے ہیں میں تو لاہور سے آیا ہوں. لیکن کچھ عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں. اب اسلام آباد سے ایک صاحب نے جو ہے، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اسلام آباد سے ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ میں اسلام آباد سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، اور یہ کام ہے. وہ کام ایسا ہے ملے بغیر ہو نہیں سکتا، وہ تو ٹائم دیں. پھر میں نے ان کو ٹائم دیا کیونکہ مجھے پتا ایک بندہ فلائٹ کر کے میرے لیے آئے گا، تو ٹائم کا پھر میں نے پابند کیا. پھر میں بڑا پروٹوکول دیتا ہوں بندے کو. اب پتہ نہیں وہ آ گئے کہ نہیں آ گئے. آج کا ٹائم دیا تھا، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پہنچے. پھر میں نے کہا بندہ ان کو جمعے کی نماز میں بلایا، تو جمعے کے بعد پھر میں نے گھر سامنے کا صاف کروایا کہ عصر تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا، تو گھر میں بیٹھنے کے لیے اس کے لیے جگہ آج خادم سے صاف کروائی کہ اسلام آباد سے ایک بندے کو ٹائم دیا، وہ بیچارہ صرف میرے سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. تو وہ جمعے سے عصر تک کہاں رہے گا؟ ٹائم تو عصر کے بعد ہے، آئے گا وہ جمعے میں. تو پھر میں نے باقاعدہ گھر صاف کروایا، سامنے کمرہ صاف کروایا کہ اس بندے کے لیے بیٹھنے کا وہاں انتظام. مسافر ہے نا، تو تمیز سے آئیں گے تو پورا پروٹوکول ملے گا بھائی. بغیر وقت کے آپ آئیں گے تو پھر جاپان سے آئے ہو یا چاند سے آئے ہو. بھائی میں اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے اگر کرنا شروع کر دوں تو میں تو سارا دن پھر اسی کام کا رہ جاؤں گا اور دنیا میں کسی کام کا نہیں رہوں گا. تو ٹائم لے کر آئیں گے تو پروٹوکول بھی ملے گا انشاءاللہ. چائے کا ابھی بھی ایک دفعہ بھی نہیں میں نے کہا. ہو سکتا ہے چائے بھی مل جائے، ہو سکتا ہے شربت بھی مل جائے، ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں آپ سے تکلفاً پوچھوں چائے پیئیں گے، آپ کہیں نہیں، میں کہوں چلو کوئی بات نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کہیں نہیں، تو میں کہوں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے پلا بھی دوں، وہ پھر میری مرضی ہے، لیکن تمیز سے پھر ملوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بھائی کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا مشتاق ہو گیا. مفتی صاحب میں 12ویں کلاس کا طالب علم، میں ایئرپورٹ سے آپ سے ملنے آیا ہوں. دیکھو میرے بھائی، آپ کے پاس وقت ہو تو آپ سے ملاقات. کہاں ہے بھائی بندہ، کہاں ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ سب سیٹ چل رہا ہے؟ کھانا کھائیں، چائے پئیں گے؟ کھانا کھایا آپ نے؟ کھا لیا؟ نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. دیکھو یہ زبردست بات ہے. میں نے سے پوچھا کھانا کھا لیا، اگر یہ کہتے نا نہیں کھایا تو میں کیا کہتا؟ کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. یہ بہترین طریقہ ہے مہمان کو ٹرکانے کا. اچھا کام نہیں ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے. تو میں ان سے کہتا کہ کھا لیا ہوتا تو آپ کو چائے پلاتا. اب انہوں نے ہوشیاری دکھائی نا. میں نے سے کھانا کھا لیا، کہہ رہے ہیں نہیں کھایا، سوری کھا لیا. تو میں نے کہا نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. ایک تیر سے کیا ہو گئے؟ دو شکار. تو یہ لفظ یاد رکھ لیں. مہمان جب آئے اور آپ کا موڈ نہ ہو اس کو کچھ کھلانے کا، تو آپ اس سے پوچھیں کھانا کھا لیا. اگر وہ کہیں ہاں کھا لیا تو کہیں اگر نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں کھایا تو آپ کہیں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. چلیں آ جائیں مسافہ کر لیں. ٹھیک ہے، یہیں ہول سیل پہ نا سستے میں کام ہو جائے تو اچھا ہے. تو